بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں مچھلی کا ذکر موجود ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ میں پناہ دی اور اللہ نے اپنی قدرت سے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ دوستو، مچھلیاں آبی جانور ہیں جنہیں سرد خون والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ چھلکوں سے ڈھکا ہوا اور پانی میں تیرنے کے لیے بنے خصوصی پر اور گلپھڑوں سے لیس مچھلیاں کھلے سمندر، تازے پانی، دریاؤں، جھیلوں سے لے کر پہاڑی جھرنوں، سمندر کی تہ گہرائیوں تک میں پائی جاتی ہیں۔ مچھلی دنیا بھر میں انسانوں کی سمندری غذائی ضرورت پورا کرنے کے لیے انتہائی اہم گردانی جاتی ہیں، خواہ وہ سمندروں یا کھلے آبی مقامات سے شکار کی جائیں یا ان کی پرورش انسان کے بنائے ہوئے ماہی خانوں میں کی جائے، جیسا کہ مرغیوں کی افزائش کے لیے مرغی خانے یا دیگر جانوروں کے لیے باڑے بنائے جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مچھلی کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جن کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایات میں ملتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے اور مچھلی کی زبان نہ ہونے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مچھلیوں کا شکار یا افزائش تفریح اور محظوظ ہونے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ شوقین لوگوں کا ڈنڈیوں پر ڈور لگا کر مچھلیوں کا شکار کرنا یا لوگوں کا گھروں کے باغیچے میں، تالابوں یا مہمان خانوں میں شیشے سے بنے ماہی پروری کے بڑے مچھلی گھر رکھنا، جنہیں ایکویریم بھی کہا جاتا ہے، جو عموماً لوگوں کو دکھانے اور محظوظ ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوستو، مچھلی مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں میں بھی صدیوں سے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ دیوتاؤں سے لے کر مذہبی علامات، کتابوں کے موضوعات سے لے کر فلموں تک ہر جگہ مچھلی کا کردار اور ذکر نظر آتا ہے۔ دوستو، مچھلی وہ آبی جانور ہے جس کو اللہ جل شانہ نے حلال قرار دیا ہے اور اس کا شمار لذیذ ترین جانوروں میں ہوتا ہے، جس کے بے پناہ فوائد بھی بتائے جاتے ہیں۔ لذیذ اور فائدہ مند ہونے کے ساتھ یہ مہنگی بھی ہوتی ہے۔ مچھلی کی مختلف اقسام ہیں اور اس کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ جو زیادہ لذیذ اور مشہور ہوتی ہیں وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں۔ دوستو، آئیے اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے اصل موضوع کی جانب کہ مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے۔ دوستو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت ہے جو کہ اس طرح سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، اے امیر المومنین، کیا وجہ ہے کہ مچھلی کی باقی جانوروں کی طرح زبان نہیں ہوتی اور یہ صرف پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ تو اس شخص کے سوال کے جواب میں عرض کیا، اے شخص، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو شیطان مردود نے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے غضب کا مستحق بنا اور اس کو آسمانوں سے لے کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان نے زمین کی مخلوق کو انسان کے خلاف ورگلانا شروع کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مچھلی اس وقت زبان بھی رکھتی تھی اور وہ پانی کے ساتھ خشکی پر بھی رہتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلی کو ورگلایا اور اس کو یہ کہہ کر انسان کے خلاف کیا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو تمہیں خنجر سے کاٹے گا اور تمہیں اپنی خوراک بنائے گا۔ تو مچھلی نے سمندر کے باقی جانوروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے اس کی زبان کو ختم کر دیا اور اس کی ٹانگیں بھی ختم کر دی۔
اور جس کی وجہ سے مچھلی صرف پانی میں ہی محدود ہو گئی اور اس کا خشکی کے اوپر آنا بند ہو گیا، اور اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب مچھلی صرف پانی تک محدود رہے گی۔ اگر وہ پانی سے باہر نکلے گی یا نکالی جائے گی تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اور یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ مچھلی کے اس تڑپنے کی وجہ سے اس کے بدن کا سارا خون اس کی گردن میں 2 تھیلیوں میں جمع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت جس میں آپ نے مچھلی کے بارے میں جانا کہ وہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے اور اس کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی۔ آئیے اب آپ کو مچھلی کو بغیر ذبح کے کھانے کے پیچھے کی وجہ بتاتے ہیں، جس کا اب جا کے سائنس نے اعتراف کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو ایسے جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو حلال قرار دیا گیا ہے اور اسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ غیر مسلم مسلمانوں کے ذبیحہ کا تمسخر اور اعتراض کرتے نظر آتے ہیں اور مختلف طریقے سے جانوروں کو مار کر ان سے خود بھی گوشت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں تو مچھلی سے متعلق حکم ہے کہ اس کا شکار کرو اور کھاؤ، یعنی بغیر ذبح کیے۔ مسلمان مچھلی کھا لیتے ہیں تو دیگر جانوروں کو ذبح کر کے ہی کیوں اس سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے؟ غیر مسلموں کے مسلمانوں پر اٹھائے گئے سوال کا جواب اسلام کے اوائل میں دے دیا گیا تھا۔ مسلمان مچھلی بغیر ذبح کیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جدید سائنس نے غیر مسلموں کے اس اعتراض کا ایسا حیران کن جواب دیا ہے کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ سائنس کے مطابق مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں واقع ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جا رہا ہوتا ہے تو ایپیگلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سائنس نے ذبح کر کے جانور کا گوشت استعمال کرنے کے اسلامی طریقے کے حکم کے پیچھے بھی حقیقت آشکار کی ہے، جس کے باعث غیر مسلم بھی حق کا بکا رہ گئے، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، اور دل جانور کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اسی طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے وغیرہ کے ذریعے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں جسم سے خون کا اخراج ہو ہی نہیں پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں اور بیکٹیریاز کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہوتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ کی حکمتوں کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ آج کے دور کی سائنس اب جا کے اللہ کے احکام پر تحقیق کر کے کچھ چیزیں پیش کر رہی ہے جن کے بارے میں ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔ اور یاد رہے کہ جو باتیں سائنس بتاتی ہے اس کے علاوہ اللہ کی اور کتنی حکمتیں اللہ کے احکام میں پائی جاتی ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا رہے، یہ فوائد اس کو اوپر سے ملتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار
कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।